اب ہمارے پروگرام کا چوتھا پارٹ جو کہ لیکچر پر مبنی ہے، سیرت النبی پر لیکچر ہمیں دیں گے سر پروفیسر ابو بکر بلوچ صاحب۔ لیکچر کے لیے سیرت النبی پر کیونکہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، تو سیرت النبی پہ لیکچر دینے کے لیے ڈاکٹر پروفیسر ابو بکر بلوچ صاحب، پلیز ذرا توجہ سے سنیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میں ہمیشہ اپنے سوال شوق کی کمتری پر خجل رہا، میں ہمیشہ اپنے سوال شوق کی کمتری پر خجل رہا، یہ تیرے کرم کا کمال تھا، مجھے طلب سے سوا دیا، مجھے تو نے جو کچھ بھی دیا بکمال حسن عطا دیا، میرے دل کو حب رسول دی، میرے لبوں کو ذوق نوا دیا۔ انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، واجب التعظیم مہمانان مکرم اور عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں دل کی اتہ گہرائیوں سے اس بابرکت بزم کے منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مقدس بزم کا انعقاد کیا، اور اس تقریب میں حصہ لینے والے معصوم بچوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نعت خوانی، حسن قرأت اور کوئز پروگرام میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ ٹیلنٹ، ذہانت اور صلاحیت کے اعتبار سے ہماری مٹی بہت زرخیز ہے، صرف اس زرخیز مٹی کو نشوونما دینے کی ضرورت ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا۔ انسان کا شمار اعلیٰ ترین اور عرفہ ترین مخلوقات میں ہوتا ہے، اس کو مخلوقات عالم پر فضیلت حاصل ہے، برتری حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو نیابت کا اقدار بھی بنایا، خلافت کا تاجدار بھی بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر اس کو خلافت و نیابت کے تخت سے سرفراز فرمایا۔ بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، لقد کرمنا بنی آدم، اور اسے احسن تقویم میں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ اس انسان ایک جسم بھی رکھتا ہے اور انسان ایک روح بھی رکھتا ہے۔
جسم کی بھی ضروریات ہیں اور روح کی بھی ضروریات ہیں۔ جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان کائنات پیدا فرمائی۔ کائنات کی دلاویز محفل اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور حیوانی ضروریات کی تکمیل کے لیے آراستہ فرمائی، اور انسان کی روحانی اور اخلاقی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمائے، تاکہ نہ صرف روحانی اور اخلاقی ضروریات کو پورا کیا جا سکے بلکہ روحانی اور اخلاقی قدروں کو مادی چیزوں پر غالب بھی کیا جا سکے، تاکہ انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی طرف لایا جا سکے۔ انسان کی اصل متاع اس کے اخلاق ہیں۔ اخلاق ہی انسان کے شرف کی بنیاد ہے۔ اخلاق سے محرومی شرف انسانی سے محرومی ہے، اور مذہب کا بنیادی وظیفہ انسان کے اخلاق کی تعمیر ہے، انسان کی تعلیم و تربیت ہے، انسان کا تزکیہ نفس ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کی بعثت کے خصوصی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے مذہب کے اس وظیفے کو 4 مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس۔ دوسرے الفاظ میں پیغمبروں کا اصل مشن انسان سازی ہے، شخصیت سازی ہے، کردار سازی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کا اختتام ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی صورت میں ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی شہادت عظیم ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اس کلام مقدس کے اندر اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظمیٰ کی گواہی دی ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے عالیہ کے بلند ترین مقام پر فائز فرمایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے مبعوث کیا رحمت للعالمین کی حیثیت سے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ خلاق عالم، اس عالم کا پروردگار خود رب العالمین ہے۔ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت اور رشد و فلاح کے لیے جس ہستی کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اس کو رحمت للعالمین قرار دیا، اور رحمت للعالمین پر نازل ہونے والے کلام برحق کو ذکر للعالمین قرار دیا۔ یعنی یہ صرف مسلمانوں کا ورثہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک وسعت ہے، اس کے اندر ایک کشادگی ہے۔ رب العالمین، رحمت للعالمین اور ذکر للعالمین، یہ تصور انسان کی سوچ کو وسعت عطا کر دینے والا تصور ہے۔ اور عزیزان محترم، آج کی اس خوبصورت
تقریب میں اپنی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ حقیقت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول بعد میں پیش کیا، عمل پہلے کر کے دکھایا، دعوت بعد میں دی، اپنے پاکیزہ کردار کو بطور مثال پہلے پیش کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت و دیانت موجود نہیں۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو عہد و پیمان اور قول و قرار کا پابند نہیں۔ یہ ارشادات بعد میں فرمائے، اپنا کیریکٹر بطور مثال دنیا کے سامنے پہلے پیش کیا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے جھوٹے ترین شخص کو ڈائس پر بلایا جائے، اس سچ کی فضیلت پر گھنٹوں لیکچر دے سکتا ہے۔ بدترین قسم کے کرپٹ شخص کو اسٹیج پر بلایا جائے، اس کو دعوت خطاب دی جائے، وہ کرپٹ شخص امانت و دیانت کے تصورات پر گھنٹوں لیکچر دے سکتا ہے۔ قول و فعل کا یہ تضاد ہمارے اخلاقی بحران کی بنیاد اور اساس ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کو مثال بنا کر پیش کیا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مثالیں تو بہت پیش کرتے ہیں، لیکن اپنی شخصیت کو مثال بنا کر پیش کرنے سے قاصر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پسماندہ سماج کے اندر، اس گرے ہوئے سماج کے اندر صادق اور امین کے القابات سے مشہور تھے۔ آپ کا اجلا کردار ایک چمکتے ہوئے ماتاب کی طرح اس سماج کے اندر چمک رہا تھا۔ دنیا آپ کی صداقت کے قائل تھی، دنیا آپ کی امانت کے قائل تھی۔ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ہجرت کا 35واں نبوت کے آغاز سے 5 سال پہلے، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی، حجر اسود کی تنصیب کا تنازع کھڑا ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کل صبح جو حرم کے دروازے سے داخل ہوگا اس کے ذریعے سے فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے دروازے میں داخل ہوئے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کہ کفار جو کہ حجر اسود کی تنصیب پر آپس میں برسر پیکار ہو چکے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب نے بیک زبان یہ گواہی دی کہ صادق آ گئے، امین آ گئے۔ تو شخصیت کو مثال بنا کر پیش کیے بغیر ہمارا سماج آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ حضرت خدیجہ کا شمار ایک انتہائی معزز عورت کی حیثیت سے مکہ میں ہوتا تھا۔ ایک بیوہ عورت تھی، لیکن صاحب مال اور دولت مند عورت تھی۔ بڑے بڑے رئیس خواب دیکھتے تھے کہ ہم خدیجہ سے نکاح کریں، لیکن حضرت خدیجہ سب کے پیغامات نکاح کو مسترد کر چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معاملہ کیا، اپنا سامان تجارت بھیجا، آپ کے اخلاق عالیہ نے، آپ کے کردار کی بلندی نے، آپ کی عظمت کردار نے، آپ کی صداقت نے، آپ کی امانت نے
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس قدر متاثر کیا کہ نکاح کا پیغام بھیجا. ذرا چشم تصور سے اس منظر نامے کو دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ ہجرت کی خوفناک ترین رات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ہجرت کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں. آپ کا گھر کفار کے محاصرے میں ہے اور کفار کی تلواریں آپ کے انتظار میں ہیں. وہ آپ کی جان کے در پہ ہیں, آپ کو ختم کرنے کے در پہ ہیں, لیکن وہاں پر فکر امانتوں کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر رہے ہیں کہ یہ امانتیں فلاں فلاں اشخاص کو پہنچا دیں. اور یہ امانتیں کس کی امانتیں تھیں؟ یہ ان کی امانتیں تھیں جو باہر آپ کے خون کے پیاسے بن کر جن کی تلواریں آپ کے منتظر. یہ ہے کیریکٹر اور یہ ہے کردار. عزیزان محترم, ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دل کے اندر بغض پالتے ہیں. بغض پالنا, حسد پالنا, کسی اور کو نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے, لیکن ہم اپنے آپ کو بغض کے ذریعے ہلاکت میں ضرور ڈالتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ منفی سوچ, بغض, یہ خودکشی کی تدریجی صورتیں ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی, وہ تعلیم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے, لیکن ہم لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے, لیکن ہم لوگوں پر لطف و کرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ذرا چشم تصور سے طائف کے منظر نامے کو بھی دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کا پیغام لے کر اس سماج کے اندر گئے تھے, لیکن وہاں کے سرداروں نے اور سربر آوردہ شخصیات نے لوپر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا, آپ کی تذلیل کی, پتھر مار مار کر آپ کو لولہان کر دیا گیا. میں تو کہتا ہوں کتنا مقدس ہے زمین کا وہ حصہ جس نے محمد عربی کے جسم عطر سے بہنے والے خون کے مقدس قطروں کو اپنے اندر جذب کیا. خدا کی قسم ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان ذرات خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بنائیں. پتھر مار مار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لولہان کر دیا گیا. آپ تو پھول دینے کے لیے گئے تھے. میں جن کے ہاتھ میں کچھ پھول دے کر آیا تھا, میں جن کے ہاتھ میں کچھ پھول دے کر آیا تھا, اب ان کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی شدت اور خون بہنے کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو جبریل امین پہاڑوں کے انتظام کرنے والے فرشتے کے ساتھ آ چکے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کا پیغام ہے کہ آپ اشارہ کر دیں, طائف کے اطراف میں پھیلے ہوئے بلند و بالا پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور اہل طائف کو ہمیشہ کے لیے قصہ پارینہ اور افسانہ حسرت بنایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل ترین گھڑی میں, شدید زخمی حالت میں فرمایا, ہرگز نہیں, مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ لوگ مجھے سمجھنے سے قاصر ہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ہدایت یافتہ ہوں گی. ان کو معاف کر دیا, عفو درگزر کے دریا بہا دیے. اور آپ نے تو فاتحین کی تاریخ پڑھی ہوگی. فاتحین جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں, کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے جاتے ہیں, خون کی ندیاں بہائی جاتی ہیں, بستیوں کو تیو بالا کر دیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کے اندر 8 برس کے بعد فاتحانہ شان سے داخل ہوئے کہ 8 برس پہلے جس سرزمین سے آپ کو بے دخل کر دیا گیا تھا, اب آپ کے پاس اختیار کی طاقت تھی,
آپ کے پاس اقتدار کی طاقت تھی. آپ چاہتے تو خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جا سکتا تھا. آپ چاہتے تو سب کو قیدی بنایا جا سکتا تھا. آپ چاہتے تو فاتحین عالم کی طرح کھوپڑیوں کے مینار بھی تعمیر ہو سکتے تھے, خون کی ندیاں بھی بہا دی جا سکتی تھی. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کے سمندر بہاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی, لا تثریب علیکم الیوم فاذهبوا فانتم الطلقاء. آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. یہ ہے کیریکٹر. فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص ہیں جن کا نام ہے ویشی, وہ ایمان لاتے ہیں. ویشی وہ شخص ہے جس نے 3 ہجری میں جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا. جب ویشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی نگاہوں کے سامنے احد کا دلکراش منظرنامہ آتا ہے. سیدنا حمزہ کا لاشا آپ کے سامنے آتا ہے جس کی بے حرمتی کی گئی تھی, اور قاتل سامنے موجود ہیں. خوشی کا موقع ہے, مکہ فتح ہو چکا ہے, لیکن آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں. اشکوں کے سمندر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہ رہی ہیں. خوشی کے موقع پر ویشی کے سامنے آنے پر وہ دلخراش منظرنامہ یاد آ رہا ہے. کیا خبر تھی کہ اتنا نازک ہوتا ہے غم. کیا خبر تھی, یعنی حضرت حمزہ کا غم, کیا خبر تھی کہ اتنا نازک ہوتا ہے غم. مسکرانا چاہتے ہیں آنکھ ہو جاتی ہے نم. یعنی جس شخصیت کے موجود ہونے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, شدت درد تازہ ہو رہی ہے, وہ المناک منظرنامہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے, آپ نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں, جس نے ہمیں ایک ایسی کتاب کا وارث بنایا کہ جس کا پہلا لفظ اقرا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اقرا کا مطلب ہے پڑھنا, پڑھو. لیکن اس خوش نصیبی کے ذکر کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارا اقرا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلیمی اعتبار سے, تہذیبی اعتبار سے, تمدنی اعتبار سے ذلت و مسکنت کی بدترین کیفیت سے اس وقت امت مسلمہ دوچار ہے, کیونکہ امت مسلمہ اقرا کا سبق فراموش کر چکی ہے. ہمیں تقریباً 300 برس سے زندہ باد اور مردہ باد کے نعروں میں الجھایا گیا ہے. جذبات انگیزی, اشتعال انگیزی, موب کلچر, نفرت انگیزی, فتویٰ بازی. یاد رکھیے, زندہ باد اور مرد آباد کے نعروں کے ذریعے آپ ہندوستان کو فتح نہیں کر سکتے. آپ امریکہ پر غالب نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ عروج کا سبق زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے نہیں ہیں. عروج اور کمال کی بنیاد ایجوکیشن ہے, اقرا ہے, تعلیم اور تربیت ہے. کبھی مسلمانوں کی تہذیب غالب تھی, تعلیم اور تربیت کی وجہ سے غالب تھی, علم اور اخلاق کی وجہ سے غالب تھی. آج مغربی تہذیب غالب ہے, تعلیم اور تربیت کی وجہ سے غالب ہے. اگر ہم بھی غالب ہو سکتے ہیں تو تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں غالب ہو سکتے ہیں, جس میں ہم بہت پیچھے ہیں. ہم نے اقرا کے سبق کو فراموش کر دیا ہے. قرطبہ میں جب مسلمانوں پر حملہ ہوا تو مسلمانوں کے مرکزی کتب خانے میں موجود فہرست کتب کی تعداد, کتابوں کی نہیں, کتابوں کی فہرست 44 جلدوں پر مشتمل تھی. کیونکہ قرآن تفکر کا حکم دیتا ہے, غور و فکر کی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے.
ہم نے غور و فکر کی صلاحیتوں پر تالے چڑھائے ہیں. غور کرنا حرام ہے، تفکر کرنا حرام ہے، تدبر کرنا حرام ہے. تو پھر ہم کیسے غالب ہو سکتے ہیں؟ جذباتی نعروں کے ذریعے ہم کبھی غالب نہیں ہو سکتے. علامہ اقبال نے جب مغربی دنیا میں مسلمانوں کی قدیم کتابوں کو دیکھا تو بڑے درد دل کے ساتھ یہ کہا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل. تسلیس کے فرزند یعنی عیسائی، میراث خلیل یعنی ہمارا ورثہ. لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں یورپ میں تو جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا. غلبہ مل سکتا ہے تعلیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی پیش کروں، ہمارے سامنے سیاسی شخصیات بھی موجود ہیں، کاروباری شخصیات بھی موجود ہیں. ہمارا اصل بحران سیاسی بحران نہیں ہے، ہمارا بحران آئینی بحران نہیں ہے، ہمارا بحران اخلاقی بحران ہے. اور اخلاقی بحران کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے سماج میں انسان سازی کے ادارے کام نہیں کر رہے. انسان سازی کا بنیادی ادارہ ہے گھر. ماں باپ کا کام صرف پیدائش اور پرورش نہیں ہے، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں. اصل چیز تربیت ہے. گھر انسان سازی کا ادارہ ہے. انسان سازی کا دوسرا ادارہ مکتب ہے، جس کو ہم اسکول سے تعبیر کرتے ہیں. ہمارا کام صرف پڑھانا نہیں ہے، کیریکٹر بلڈنگ ہے، انسان سازی ہے. اور پیغمبروں کی بعثت کا مقصد بھی انسان سازی ہے. انسان سازی کے کام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو مثال بنائیں. ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے. میرا خطاب طویل ہوتا جا رہا ہے، میں بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آج کی اس خوبصورت تقریب کے منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. معصوم بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے، اور میں پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں. آسمان ملیر کے، آسمان کاٹھور کے چمکتے ہوئے ستاروں سے ابھرتی ہوئی ذہانت کو دیکھ کر میرے لبوں پر بے ساختہ یہ شعر آ رہا ہے کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب. ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب. ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ.